नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नासिर ऑफिशियल के साथ मैं नासिर नजम खुशामदीद कहता हूँ। आज का अनवान है फ़लस्तीन पर मज़ालिम जो ढाए गए हैं। आज उसके हवाले से बात करेंगे। फ़लस्तीन और तमाम मुसलमान क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से बात करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो में मेरा और आपका राब्ता जारी और सारी रहे। फ़लस्तीन में कत्ल होते बच्चों, औरतों, जवानों, बुज़ुर्गों की तस्वीरें और बच जाने वालों की मलूल आहें आलमी ज़मीर नामी चीज़ पर एहसास के हचकोले लगा रही हैं। मज़म्मत, अफसोस और तज़ियत के सब अल्फाज, इजहार के सब तरीके और तासुफ़ के सब अंदाज अपने मानी खो रहे हैं। अलमिया जन्म ले चुका है और तारीख़ अपने दामन में जुल्म की नई दास्तान रकम किए बेबस खड़ी है। जहन शल है और ज़बान लड़खड़ा रही है। टीवी स्क्रीन पर नज़र आने वाले मनाज़र दिल दहला देने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों की दिलखराश तस्वीरों और चीखों से भरे पड़े हैं। मासूम लाशें, कुछ जिंदा और कुछ मुर्दा, नौजवान, ज़ख्मी, आज़ारदा, मरने वाले सब एक ही रंग और नस्ल के हैं, जिनका खून तेल की चंद बूंदों से भी सस्ता है। खून फ़लस्तीनियों का बह रहा है और शर्मिंदगी के पसीने इंसानियत के माथे से फूट रहे हैं। ज़रा सोचिए, उस बच्चे का क्या कसूर था जिसकी पैदाइश से कबल उसकी मौत का सर्टिफिकेट जारी हुआ। बताइए, उस माँ का क्या कसूर था जिसने 8 साल गोद भरने का इंतज़ार किया और जन्म देते ही कोख उजड़ गई। मलबे के ढेर से वालिदैन ढूंढते, बच्चे कफन खंगालते और प्यारों को ढूंढते, नौजवान बिलक बिलक कर रोते मासूम, जबकि मौत से भरे हस्पताल जो अब शफाखाने नहीं बल्कि कत्लगाहों में बदल चुके हैं। दुनिया फ़लस्तीनियों के लिए महज एक जेल है और मज़हब दुनिया महज एक मजाक। गज़ा की 140 मरबा मील की पट्टी में 23 लाख लोग बसते हैं। 8,000 से ज़ायद मारे जा चुके हैं। गज़ा की कुल आबादी में 50% सिर्फ बच्चे हैं, जबकि 24 साल से कम उम्र आबादी 65% है। 50,000 माएँ रवां माँ बच्चे पैदा करेंगी, बल्कि यूँ कहिए मौत के लिए ज़िंदगी को जन्म देंगी, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। खारदार बिजली की तारों में महसूर गज़ा के महरूम और मजबूर अवाम बेबसी का नोहा है, मगर उनकी आवाज़ उनके करीब तरीन मुसलमान हमसाए मुल्क भी सुनने को तैयार नहीं। फ़लस्तीन की मक्तलगाह में मारे जाने वाले बेगुनाह मुसलमानोन के मनाज़र हर रोज़ देखने वाले 57 मुस्लिम ममालिक के 1.5 अरब मुसलमान दुनिया की आबादी का 21% हैं। तेल और गैस जैसे वसाइल से मालामाल, जबकि इंसानी वसाइल से भरपूर मुसलमान ममालिक 41 मुल्कों पर मुश्तमिल एक फ़ौज भी रखते हैं, जिसके सिपह सलार पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ हैं। यमन जैसे गरीब इस्लामी मुल्क के बागी गिरोह के काबू में लाने वाली अजीम इस्लामी फ़ौज इसराइल के सामने ना सिर्फ खामोश है बल्कि आप भी सोच समझ कर नकार रही है। तेल की दौलत से मालामाल अरब ममालिक मज़ाहमती करारदादों पर भरोसा किए हुए हैं और अकबाल के बेतीख सिपाही बेबस की तस्वीर नज़र आते हैं। इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम OIC के अब तक की गैर मामूली इजलास इसराइल को मामूली सा भी अपनी जगह से नहीं हिला सके। मज़ाहमती करारदादों और एहतजाजी मुज़ाहरे इसराइल की बेरहम तोपों के दाने बंद नहीं कर सके। अरबों मुसलमानों की इज्तिमाई दुआएं इसराइल की तोपों में कपड़े नहीं डाल सकीं और मर्ग पर इसराइल वगैरह के नारे से खूनी इरादों को तस्खीर नहीं कर सके।
گھروں میں بیٹھے ٹی وی سکرینوں پر غزہ کی پٹی پر ڈھائے جانے والے ستم دیکھتے ہوئے ہم سب دل ہی دل میں ظلم کی مذمت کرتے ہوئے ایمان کے آخری درجے پر تو ہیں، مگر ساتھ یہ اضافی جملہ ضرور کہتے ہیں کہ آخر ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو کوستے ہوئے کم از کم مصر سے یہ مطالبہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جیل سے آزادی کا ایک راستہ یعنی اپنی بند سرحد کھول دے۔ جب ہماری جماعتیں فلسطین سے یکجہتی کے لیے الگ الگ سڑکوں پر نکلیں تو یہ مطالبہ تو دہرا سکتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ان سے روابط رکھنے والی ریاستیں یعنی اردن، متحدہ عرب امارات، مصر، بحرین، سوڈان اور مراکش وغیرہ اسرائیل سے رابطے منقطع کریں۔ یہ مطالبہ تو OIC سے عرب ریاستوں سے کر ہی سکتی ہے، نہ کہ مسلم امہ کے دفاع کی عظیم فوج فلسطینیوں کے لیے بھی اسلحہ نہیں تو کم از کم بیان ہی جاری کر دے۔ اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو مناسب ہے کہ الفاظ کے ہتھیار بھی پھینک دیے جائیں، مذمتوں اور قراردادوں سے سیاہ ہونے والے کاغذوں کی کشتیاں بنا لی جائیں اور بددعاؤں کے راستے کھول دیے جائیں کہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑیں، کیونکہ ہم کبھی کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ایک اور بھی بات ہے، ہمارے جو سپہ سالار ہیں مسلمانوں کے موجودہ، وہ اتنے بے حس ہیں، اتنے لالچی ہیں اور اپنی دولت اور اپنے جو عیش و آرام سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں کہ آج مسلمانوں پر اس قدر تباہی ہے اور اس تباہی کے ذمہ دار کون ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے گی کہ 57 ممالک کے مسلمانوں کے بادشاہ، اللہ نے ان کو ریاست کا انچارج سنبھالا، ان کو سربراہی دی، وہ آخر کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی تو جواب دہ ہوں گے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے، انہوں نے کسی نے کوشش نہیں کی، صرف مذمت اور مذمت۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم مذمت کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ پہلے دور میں، صحابہ کے دور میں اور صحابہ کے بعد آنے والے جتنے بھی سپہ سالار تھے، اس میں حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، ان کا تو ایک الگ ہی مقام تھا، لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، محمود غزنوی ہیں، انہوں نے بھی تو کبھی مذمت نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے، انہوں نے کافروں کو للکارا اور ان کو جواب دیا۔ ایک محمد بن قاسم، اس نے ایک مسلمان عورت جو ہے اس پر ظلم ہوا تھا تو اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور دیکھیں ان لوگوں کو اس کا جواب دیا۔ اسی طرح طارق بن زیاد، اس نے دیکھیں کتنی بڑی فوج کے لشکر کو شکست دی اور یہ کہا برن دا بوٹس بی بہائنڈ، اپنے پیچھے کشتیاں جلا دو۔ جب انسان اپنے پیچھے کشتیاں جلا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جو مدد کے دروازے کھولتا ہے نا، تو سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ کے 10 ہوں گے تو میں اس کو 20 پر حاوی کر دوں گا، اگر 20 ہوں گے تو میں اس کو 40 پر حاوی کر دوں گا۔ یعنی 1000 کا لشکر آپ کا 10,000 پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ انفال میں فرمایا۔ پھر مسلمان جو ہے وہ کیوں ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی مسلمانوں کے لیے بے پناہ رکھتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے۔ یہ تو اس طرح ہیں، اپنے مفاد کی خاطر کافروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان کی غلامی جو ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے کافر مدد نہیں کریں گے ہمارا کھانا بند ہو جائے گا۔ ان کی تو تمام کی تمام ضروریات جو کافروں سے منسلک ہیں، یہ کیسے جو ہے مدد کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ستم ہو رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کا مذمتی بیان نہیں آنے چاہیے، ہمیں اس کے مذمتی بیان نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں پاکستانی فوج کے سپہ سالار سے یہ ہمارا بنتا ہے، جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ سپہ سالار آرمی چیف عاصم منیر سے کہے کہ بھئی ہمیں عاصم منیر سے کہے کہ ہمیں یہ فور مسئلے کا حل چاہیے۔
ہمیں اسرائیل کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں اسرائیل کو جواب دینا چاہیے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کو اور ایک جسم کی مانند ہے۔ تو ایک جسم کی مانند ہے، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، پورے کے پورے مسلم امہ جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو پوری مسلمان امہ کو تکلیف ہے۔ آج کے مسلمان کہاں ہیں؟ وہ جو سپہ سالار، وہ جو بادشاہ تھے، وہ کہاں پہ ہیں؟ آج 57 ملک ہو کر ایک اسرائیل کو، ایک چھوٹا سا ملک، اس کو جواب دے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ امریکہ ہے۔ تو اس لیے امریکہ سے اس قدر خوف زدہ ہیں سب کے سب۔ تو ہمیں اس کا خوف کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جہاد کو بلند کرنا ہوگا، اور ہمیں فلسطین کی مدد کرنی ہوگی، اور ہمیں اسرائیل کو جو ہے اس کا جواب دینا ہوگا، جس طرح محمد بن قاسم نے دیا، جس طرح طارق بن زیاد نے دیا، جس طرح محمود غزنوی نے دیا، جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے دیا، جس طرح حضرت عمر نے دیا، جس طرح حضرت علی نے کیا۔ یہ تمام تر جو ہے مسلمان اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے دلیر تھے، اور ہم انہی میں سے ہیں۔ اور آج ہم اس قدر جو ہیں، ہماری بے حسی اس قدر ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ 57 ملک کی فوج کہاں ہے، 57 ملک کے لوگ کہاں ہیں، اور اس قدر ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد بن قاسم جیسے، طارق بن زیاد جیسے سپہ سالار عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ میرے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ غیبی مدد فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔